میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اتنے واضح نصوص ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسے اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لینا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد
اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جن کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے انہیں کے واسطے سے کیا پہنچا ہے جی، اور انہیں کے واسطے سے ہم پر قرآن پہنچا ہے، انہیں کے واسطے سے ہم پر نماز کا طریقہ پہنچا ہے، انہیں کے واسطے سے ہمارے لیے دین کی باتیں پہنچی ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار نیچے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 23 سال کی زندگی گزاری ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، توحید ان کے واسطے سے آیا، اللہ کی نعمت پوری شریعت اسلامیہ کہہ لیجیے ان کے واسطے سے آئی۔ اگر ہم نے انہیں کو برا بھلا کر دیا، انہیں کی شخصیتوں کو مجروح کر دیا، انہیں پر جبر و دان کر دیا، تو پھر سوال اس بات کا ہوگا کہ ان کے راستے سے جو بات آ رہی ہے کیا وہ جھوٹ نہیں ہوگی؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں وہ پورے طور سے اس دین ہی کو ملیا بیٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ان کا نشانہ صرف صحابہ نہیں بلکہ یہ دین ہے، تاکہ ان کو منمانی کی پوری طور سے کیا ہو جائے، اجازت ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو باطل کے پیچوں کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا، اور دشمن بڑا چالاک ہے آج کے زمانے میں، اس سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ دین کے نام پر، تجدید کے نام پر، صاحب قلم ہونے کے نام پر، مدبر ہونے کے نام پر، مفکر ہونے کے نام پر امت کے درمیان جو چیزیں پیش کر دی جائیں اس کو آپ کو قبول نہیں کرنا ہوگا، بلکہ آپ کو اسے کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنا ہوگا، اور کتاب و سنت کے خلاف جانے والی کسی بھی بات کو آپ کو قبول نہیں کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، صحابہ کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے لوگوں، باطل سے ٹکرانے کے لیے قوت کی تیاری کرتے رہو، تیر اندازی کو بھی سیکھو، سب کچھ قوت کی تیاری کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اس کے ذریعہ سے اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں صحابہ سے نفرت ہے اس کو جاننا ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر، جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود منافق، جو صحابہ کو غافل کہے وہ خود غافل، جو صحابہ کو خائن کہے وہ خود خائن، جو صحابہ کو بے ایمان کہے وہ خود بے ایمان۔ قرآن مجید نے ان کے ایمان کی دہائی دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں مسلم؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے مسلم میں جتنے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ بیوقوف کون لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں زبانی تعامل کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں حرف ملامت اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں وہ یہود و نصارہ سے بھی گزرے۔ جی ہاں، اگر آپ ایک یہودی سے جا کر کے پوچھو امت یہود میں کون وہ انسان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل لوگ ہیں، تو وہ کہے گا کہ حضرت موسیٰ پر جنہوں نے ایمان لایا وہ لوگ افضل ترین لوگ تھے۔ اگر کسی نصرانی سے، کسی کرسچن سے جا کر کے پوچھو کہ عیسائی تاریخ میں افضل لوگ کون لوگ ہیں، تو وہ یہی کہے گا آپ سے کہ وہ لوگ اچھے ہیں، وہ افضل لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا لائے تھے، ایمان لائے تھے۔ لیکن کسی بدبخت راستے سے جا کر کے پوچھو کہ امت اسلام میں سب سے بدترین کون ہے، وہ کہے گا اللہ کے رسول کے صحابہ، اور بالخصوص کہے گا خلفائے راشدین، اور خاص طور سے اس میں نام لے گا ابو بکر اور عمر کا۔ میرے بھائی اور دوستوں، علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایک رافضی کی عقل چونٹی کی عقل سے بھی کمزور ترین۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ چونٹی اپنے چونٹی ساتھیوں سے کہتی ہے کہ تم سوراخوں میں واپس چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکری، ان کے ساتھی بے خبری میں تمہیں روز نہ دے۔ اللہ اکبر، ایک چونٹی تھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہتی جان بوجھ کر کے وہ چونٹی کو نہیں روکیں گے، لیکن بے خبری میں ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ نہ سکے، تمہیں روک دیں۔ لیکن امت اسلام کا ایک شخص اسلام